افغانستان سائڈ سے پاکستان پر دو اطراف سے حملہ کیا گیا ہے اور اسی دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ انڈیا نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو بلا لیا ہے۔ پہلے خبر آتی ہے کہ جناب محمد کے علاقے میں پاک افغان سرحدی مقام پر جھڑپ ہوئی پاکستانی فورسز اور طالبان فورسز کے بیچ میں، اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی ہندوستان جا رہے ہیں۔ اب جب آپ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت کی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں اس دورے کے حوالے سے پھر ظاہر ہے کہ ایک حساس نوعیت کا یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ جی افغان فلاں عہدیدار جو ہے یہ بھارت کا دورہ کر رہا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی ایک ایشو تو بن سکتا ہے نا۔ تو پاکستان تو مستقل طور پہ اپنے جو مغربی ہمارا بارڈر ہے، ہم اس کشمکش میں ہیں کہ کس طرح یہاں پہ حالات کو بہتر کیا جائے۔ اب دوسری طرف اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ تو ہمارے ٹرمز بہت اچھے ہونے چاہیے تھے افغانستان کو لے کر، لیکن بھارت کے ساتھ افغانستان کے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ابھی ایز وی اسپیک ایک فارن منسٹر جو ہیں ان کے متقی صاحب وہ پہنچ گئے دلی یا جا رہے ہیں جا رہے ہیں، تو کیا کرنے گئے ہیں یہ؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا کرنے گئے ہیں؟ جی منیر اکرم صاحب سے ہماری بات نہیں ہو۔ جی مشاہد صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ای پی گن چینل پہ۔ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ اس سمے پاکستانی میڈیا میں کافی کھلبلی مچی ہے اور اس کی وجہ ایک نہیں بلکہ دو ہے، جس میں پاکستانی میڈیا ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی خبر آتی ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے دونوں سائڈ سے حملہ کر دیا ہے، تو وہیں پر دوسری خبر یہ آتی ہے کہ اس سمے موجودہ افغانستان کے جو گورنمنٹ ہے، طالبان کے فارن منسٹر امیر خان متقی بھارت دورے پہ آ رہے ہیں، جس کے بعد کئی پاکستانی میڈیا اور کئی پاکستانیوں کو اس حد تک مرچی لگی ہے کہ وہ سیدھا افغانستان طالبان کو احسان فرموز یعنی پاکستان کے اندر جو دل میں ہے وہ سیدھا باہر نکلنے لگتا ہے، جبکہ یہی پاکستانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تو طالبان سرکار کو بنایا اور یہاں تک کہ لاکھوں افغانیوں کو پاکستان کے اندر شرن دی، لیکن اس میں یہ پاکستانی یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ آخر یہ جو لاکھوں افغانستانی پاکستان کے اندر گئے شرنارتھی کے روپ میں وہ کس کی دین تھی، اور اس سے ہزاروں لاکھوں ڈالر کس نے بنایا، اور افغانستان کے اندر جو جہاد کی فیکٹری کس نے کھولی، اس میں آف کورس یہ سبھی کام پاکستان نے کیا، جس کے بدلے میں اس نے نہ صرف امریکہ سے پیسے اینٹھے بلکہ پاکستان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی، کوشش تھی طالبان کو بنانے کے بعد وہ بھارت کے خلاف اس کا استعمال کرے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان اور افغانستان بارڈر سے انتہائی تشویشناک اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ حالات و واقعات اس حوالے سے جو ذرائع اس حوالے سے بتا رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں، کیونکہ جس طرح سے پہلے تو افغان طالبان جو ہیں وہ ملیٹنٹس کے تھرو پاکستان میں جس طرح سے حملے ہو رہے تھے ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، لیکن ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جو افغان فورسز ہیں انہوں نے پاکستانی فورسز کے ساتھ ڈائریکٹلی خود جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنی اب شروع کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز اور افغان فورسز جو ہیں ان کے درمیان جو اس وقت شدید جھڑپیں ہیں وہ جاری ہیں، اور اس حوالے سے جو دا خوراسان ڈائری ہے، بیسیکلی یہ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے خوراسان ڈائری، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الرٹ clashes reported between Pakistani and Afghan forces in Kunnars, Naria district along the border. لوکل سورسز کا انہوں نے بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لوکل سورسز ایڈڈ دیٹ ایکسچینج آف فائر ہیز بین آن گوئنگ، یعنی کہ جو لوکل ذرائع ہیں وہاں کے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہاں پر شدید فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ کریں گے کہ افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں، جی ہاں، وہ اکتوبر کی 9 سے لے کے 16 تک کی جو ڈیٹس ہیں اس میں بھارت کا وزٹ کریں گے۔ بھارت کے ساتھ افغانستان کے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ تو ہمارے ٹرمز بہت اچھے ہونے چاہیے تھے افغانستان کو لے کر، لیکن کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ اٹیکس مسلسل چل رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں ان کا تو یہ تک کہنا ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دشمن ملک کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یقیناً یہاں پر کئی لوگ یہ بھی بات کریں گے کہ جی ہم نے تو افغانستان کی گورنمنٹ بنائی تھی اور سب کچھ کیا تھا، تو پھر آخر افغانستان کے جو طالبان یا جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان سے ناراض کیوں ہے؟ تو یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہم نے 20 سال کیا افغانستان میں، شاید افغانستان کے لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن بہرحال بھارت کے ساتھ جس طریقے سے افغانستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں،
افغانستان کے ٹرمز بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں وہ دیکھ کر، اور ابھی کے وزٹ کے اوپر بھی یقیناً پاکستان کی اتھارٹیز کی، پاکستان کی گورنمنٹ کی نظریں ہوں گی. سیٹ صاحب، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں آپ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنل پاور اسٹرگل شروع ہو گئی ہے بٹوین دی حقانی گروپ اینڈ دی کندہار گروپ. جی دیکھیے، حقانی جو ہے اس کا تعلق غزئی ٹرائب کے ساتھ ہے. اچھا. ہبت اللہ از فرام دا درانیز. یہ تاریخ سے یہ لڑائی جھگڑے ان کے آپس میں چلتے آ رہے ہیں. درانیز جو ہمیشہ رہے ہیں بڑی اسٹرانگ ہارڈ لائنرز، غلزئی بڑے پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ جو ساری جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ویسٹ کے ساتھ آن ویریس ایشوز، وہ جو غلزئی فیکشن ہے ود ان دا طالبان وہ کر رہے ہیں. وہ فارن منسٹر ان کا کرے یا ان کا ڈیفنس منسٹر کرے، دے آر آل فرام دا غلزئی سیکشن. اور ہبت اللہ صاحب جو ہیں ہی از اے ہارڈ لائنر. جی ابھی ایز وی اسپیک ایک فارن منسٹر جو ہیں ان کے متقی صاحب وہ پہنچ گئے دلی یا جا رہے ہیں اور یعقوب صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. جی تو کیا کرنے گئے ہیں یہ؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا کرنے گئے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جب پہلا سائن آیا نا اس کا کہ یہ پاور اسٹرگل شروع ہو گئی ہے، پاور اسٹرگل میں انٹرنیٹ بین کر دیا ہبت اللہ نے، کر دیا نا جی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وہ کیبل کی کوئی مرمت کا کام تھا، تھوڑا آپٹک بہت فائبر. ٹھیک، مگر بات یہ ہے کہ ان کو ڈر اسی چیز کا ہے کہ اس کے ذریعے جو کنسپریسی بن رہی ہے وہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، تاکہ یہ جو کنسپریٹرز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے ان کو روکا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہ ہوں. سو دیٹ از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. سو اب انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں وہاں سچویشن سول وار کی طرف بڑھ رہی ہے. کسی سٹیج پہ بھی اسیسینیشنز ہو سکتے ہیں اور وار اور آؤٹ بریک ہو سکتی ہے، ہاسٹیلیٹیز. فورن پاور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امریکہ، چائنا نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہبت اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. سو دا لائکلیہڈ از کہ دے مے بی این انٹرنل پاور اسٹرگل جس میں ہبت اللہ کی چھٹی ہو جائے، ریجیم چینج جیسے کہتے ہیں. آئی تھنک دس از اے ڈسٹنکٹ پاسبلٹی. اگر وہ ہوا تو پھر افغانستان جو ہے اس کی ریکگنیشن کی بات بھی آ سکتی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں جس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی یہ جو انڈیا گئے ہیں نا جا رہے ہیں یہ بھی اسی لیے، یہ بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کہاں سے ملے گی اگر ہم نے کچھ کیا تو. اور وہ جو چائنا جا رہے ہیں چائنا کی اوپینین لینے گئے ہیں اور بتانے گئے ہیں کہ یہاں یہ مسئلے جائیں گے. ہاں ابھی جانا ہے. اور بھارت تو آن بورڈ نہیں ہوگا نا ان پرابلمس میں. نہیں، وہ مگر بھارت کو نیوٹرلائز تو کرنا ہوگا نا. مگر بھارت جائے گا کہاں جائے گا کہیں نہیں جا سچویشن میں؟ افغانستان کے ساتھ جائے گا، افغانستان کو ریکگنائز کرنے کی طرف جائے گا؟ نہیں، بھارت صرف اتنا کوشش کرے گا کہ ان کی تھوڑی سی گنجائش طالبان کے ساتھ رہے. طالبان بھی یہ چاہیں گے کہ بھارت بھی ساتھ چلے ہمارے، تاکہ پاکستان کی جو لیوریج ہے وہ کم ہو. اگر بھارت آن بورڈ ہے اور چائنا آن بورڈ ہے، جو بھی وہ چاہتے ہیں، تو پاکستان کی لیوریج تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ سب کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے. مگر یہ لوگ جو جا رہے ہیں نا، دے آر آل فرام دا غلزئی. اینڈ سو مجھے لگ رہا ہے کہ اب وی آر ان فار a power struggle and you will see things happening in Afghanistan as well.